گزار ہے. نیند کا روٹین ہمارے خراب ہو گیا, غذا کا ہمارے وہی چیز نہیں ہے, نیچرل نہیں ہے. ہماری زیست و زندگی اٹھنا بیٹھنا وہ نہیں ہے, سب کچھ مصنوعی ہے, دکھاوا ہے, آرٹیفیشل ہے, ان ریئل دنیا ہے. سب سے سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی جی بات, بالکل, آپ ہماری سب سے مین چیز جو ہے وہ ہماری اپنی ہیلتھ ہے. اگر ہم ہیلدی نہیں ہوں گے, ریلیکس نہیں ہوں گے, پرسکون نہیں ہوں گے, تو ہم کوئی بھی اپنی, نہ تو ہم پروفیشنل لائف اپنی صحیح طرح سے گزار سکتے ہیں, نہ ہی ہم اپنے کوئی بھی کسی بھی قسم کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کو صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں. بلکہ اب ہیلتھ کیئر اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ بہت سی سپورٹ تو آپ کو ویسے ہی حاصل ہے پرووائڈیڈ کہ آپ اپنی طرف سے بھی اپنے جسم کو اس قابل کریں کہ وہ کوپ کر لوگ سکے. کوشش کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھیں, ہم مثال کے طور پہ ہم آٹا لیتے ہیں, آپ دیکھیں اس کو سٹور کرنے کے لیے اس کے اندر سے جتنے بھی آپ کی باڈی کے لیے اہم غذائی عناصر ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے. پروسیسڈ, ہر چیز تو پروسیس ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ہاں. ہر چیز پروسیس ہوئی ہوئی ہوتی ہے. آپ کتنا بھی, اگر ہم فروٹس کی اور ویجیٹیبلس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی تو وہی کیمیکلز ان کو دے کے آپ کے پاس لایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ بھی آپ کی نیچرل چیزیں وہ بھی نہیں. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں تو کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں, لیکن ٹوٹلی طور پہ اس میں بھی پتہ نہیں کیوں کامیاب. مجھے ان خاتون کا خیال آیا جا رہا ہے, وہ پچھلے دنوں نیوز میں ایک یو کے میں خاتون کا ذکر تھا, who is 115 years old, اور وہ اس وقت سب سے زیادہ اولڈسٹ ہیومن بینگ الائیو آن پلانٹ ارتھ ہیں. ان کے 75 سالہ بیٹے فرماتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ان کی میموری بھی انٹیکٹ ہے, اور وہ صرف یہ کہ 80% ٹائم اپنا سوچتے ہوئے گزارتی ہیں, ظاہر سی بات ہے جب اتنی عمر ہے, مگر ادروائز ان کے اعصاب اور ان کی میموری بالکل انٹیکٹ ہے. تو یہ بھی سوچنے سے آ رہا ہے کہ آج کل کے اس میں ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہی ہیں, اور وہ ہے تو کرنی چاہیے یہ ریسرچ کہ بھئی ایسا انہوں نے اپنے روٹین میں کیا اپنایا جس کی وجہ سے وہ. اور اب تو وہ جو رواج آ گیا ہے کہ اب آپ جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ نیچرل مینیور وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں آپ, کوئی خاص اس کا نام ہے, تو اس میں کوئی ان نیچرل چیزیں نہیں ڈالی جاتی ہیں جیسے عام طور پہ فصلوں میں ان نیچرل چیزیں ڈالتی ہیں, فاسفیٹ ڈال دیا, یہ ڈال دیا, وہ ڈال دیا, اور آرگینک فوڈ اینڈ فروٹس. اور اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ جی پیسٹیسائڈز اور انسیکٹیسائڈز یہ سب کتنا نقصان دہ ہیں, تو اس کا استعمال اب ہو رہا ہے کہ کم کریں. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ یہ جو سنڈیوں کو مارنے کی جو دوا تھی ایک جو کہ لوکلی اویلیبل تھی, تو جب اس کو اسپرے کرتے تھے کاٹن کے کراپ پہ, اور جب کاٹن سے آپ وہ نکالتے تھے سیڈ آئل بنانے کے لیے, آخری سٹیج تک بھی اس پیسٹیسائڈ کے ٹریسز موجود تھے. تو میرا ایک دوست تھے ملتان میں, وہ جب ہم ڈاکیومنٹریز وغیرہ بناتے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ پرویز مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم لوگ بہت بری طرح سارے کے سارے بیمار پڑ جائیں گے, اتنی پیسٹیسائڈز ہم کھلا رہے ہیں ہمارے, حالانکہ وہ پیسٹیسائڈ کمپنی میں کام کرتے تھے, کہتے اتنی پیسٹیسائڈز ہیں پورے کے پورے سسٹم میں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. پھل سبزیاں بھی سیف نہیں رہی. بالکل کولیسٹرول اس سے بڑھ جاتے ہیں. کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ آج کل آپ کے ہر چیز میں شوگر ہے. جتنے بھی مشروبات آپ بازار میں دیکھتے ہیں, جتنے بھی چیزیں ہیں, شوگر کے بغیر آپ کی کیا چیزیں آپ بتائیں, کوئی چیز ایسا بتائیں کہ یہ شوگر کے بغیر ہے. کچھ چیز بھی ایسا نہیں ہے جو کہ شوگر کے, کیونکہ شوگر کے بغیر مشروبات صحیح بنتے ہی نہیں. میٹھا ہو تو لوگ لیں گے, کڑوی چیزیں لوگ پسند ہی نہیں کرتے ہیں, مجبوری ہے, کمپنی والوں نے تھوڑی سی میٹھا کر کے تو بیچنا ہے ہمیں بازار. کریلے کا جوس کوئی بیچے تو ہاں, میں خود ایک بار روزہ رکھا, میں نے وہ کافی عرصے کے لیے روزہ تھا میرا, تو میں صرف روزہ کس چیز پہ رکھا, یعنی وہ روزہ کچھ اور طرح کی روزہ, یعنی وہ پانی سے روزہ. تو میں کچھ عرصے تو میں نے برداشت کر لیا, پانی سے روزہ کوئی 10 دن میں نے روزہ رکھا, صرف پانی سے افطاری اور پانی سے افطاری اور پانی سے سحری, 10 دن میں نے روزہ رکھا. 10 دن کے بعد ویکنس یہاں تک پہنچ گئے کہ ڈاکٹر آئے میرے پاس. جب انہوں نے مجھے کچھ لیکوڈ وغیرہ جو انہوں نے لگانے تھے, انجیکشن وغیرہ جو مجھے دینے چاہتے تھے, میں نہیں لینا چاہتا, تو میں نے پھر کیا کہ انگور کی جو وہ ہے, انگور کی جو پانی ہے وہ واٹر, گریپ واٹر میں چاہتا تھا کہ میں وہ پی لوں. تو پیک شدہ یعنی ملتے ہیں بازار میں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, جوسز ملتے ہیں, تو وہ جوس میں چاہتا تھا کہ منہ سے ملے کسی جگہ سے. تو وہ جوس انہوں نے لے آیا اور پھر میں نے جوس پینا شروع کر دیا. اس میں اسی ویکنس یقین مانے اور زیادہ ہو گیا. تو جب میں نے ایک دن تھوڑے سے انگور ویسے یعنی یقین مانے اتنی سے انگور تقریباً زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں انگور کی جو کیا کہتے ہیں اس کو,
کوئی 20-25 جو ہے نا اس کو میں نے لے لیے تھے انگور دانے. ہاں ہاں اس سے مجھے اتنا طاقت ملا کہ وہ جو میں نے میرے خیال میں دن میں کئی لیٹر وہ پیتا. مجھے اندازہ ہوا کہ بازار میں جو چیزیں بیکتے ہیں جو پیک شدہ چیزیں وہ جتنے بھی نیچرل آپ بنائیں ان نیچرل ہوتے. دیکھیں جتنے بھی پیک چیزیں یہ جو آتی ہیں یہ سالوں سالوں کے لیے وہ سٹور کر دیتے ہیں بنا کے, تو اگر اس میں کوئی ایسے کیمیکلز یوز نہیں ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اتنا عرصہ تک پرزرویٹیوز کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے. رہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہی چیزیں جب ہم لیتے ہیں تو اسی سے ہماری نیچرل صحت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. لیکن آپ مزے کی چیز یہ دیکھیے کہ نیچرل فروٹ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, رائٹ, لیکن لوگ جو ہیں وہ ڈبے خرید رہے ہیں. بالکل وہ والا فروٹ اویلیبل ہے لیکن سیزن میں بھی خرید رہے ہیں, ڈبے خرید رہے ہیں کیونکہ کنوینئنٹ ہے نا. تھوڑا سا ہلایا بعض میں ہلایا. اس کے علاوہ میرے خیال ہے ہمارے یہاں کچھ شوق بھی ہے. وہ وی نو دس پرسن جو ہی کمز فرام ابراڈ, وہ یہاں پر آ کے 1-2 مہینہ ویکیشنز اسپینڈ کرتے ہیں. تو وہ کام ہی کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا یہاں پہ اتنا, اسپیشلی یہ سمرز میں کراچی شہر کے رہنے والوں کو تو اسپیشلی ہر طرح کا پھل موجود ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں صرف فروٹس کھاتا ہوں. یہاں پہ اتنی فروٹس کی ویرائٹی اور اتنے ذائقے والے فروٹس موجود ہیں کہ یہاں کے لوگ, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہاں کے لوگوں میں اتنی ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے فروٹس کی. تو یہ ہم لوگ کا اپنا بھی ایک ہے کہ وہ بھی فروٹوپیا, فروٹوپیا, تو یہ بھی ہے. دیکھیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کچھ, میں یوگا کرتا تھا تو ہم ویجیٹیرین تھے اس وقت, ویجیٹیبل اونلی, ویجیٹیبل ہم کھاتے تھے اور کچھ نہیں لیتے تھے, صرف ویجیٹیبل, اور پھل بھی لیتے ویجیٹیبل یعنی ابلے ہوئے جس میں ہم کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے, آئل کوئی چیز استعمال نہیں کرتے اس. تو اس وقت بہت سے لوگ ڈر ان کو یہ تھا کہ جب جو دوسرے ممالک سے یورپ امریکہ سے جو لوگ آئے ان کو ڈر یہ تھا کہ ہمارے بال نہ گرے, بال ہمارے خراب نہ ہو جائے. تو وہ یوگیوں سے ہر وقت پوچھتے رہتے بال تو نہیں گر جائیں گے, وہ تو نہیں ہو جائیں گے. تو انہوں نے, ہمارے یوگی ایک ٹیچر تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ اگر تم اتنے ڈرو گے نا تو ضرور گر جائے گی تمہارے پاس. ٹرو, یہ تو یہ سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہوتی ہے نا کہ جتنا جو کانشیس ہوتے ہیں جس چیز کو لے کے وہ بیماری اکثر و بیشتر ہو جاتی ہے. بلیو نہیں رکھتا تھا زیادہ تر, وہ مذہبی بھی نہیں تھا, وہ بلیو جیسا رکھتا تھا جیسا کہ ڈارون کی جس طرح کے اس کی تھیوری وغیرہ پہ کہ انسان جو ہے وہ ایک طرح کی مقصد جیسا کہ بندر کی طرح ایک ہو. تو انہوں نے کہا تھا آپ بتائیں بندر جو ہے وہ سبزی کھاتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے, کیا اس کی بال گر گئی؟ اب ان کو یہ بتایا جائے گا, ظاہر سی بات ہے. یہاں ڈر خوف کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز اتنے زیادہ ہو گئے کیونکہ خوف لوگوں کو یہ ہوتے کہ انہوں نے, ان کا جو ہے نا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہ ڈر میں مبتلا ہے کہ وہ روزی کمانے کا اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ہے, یا ان کی ذمہ داریاں بڑی ہیں تو اس وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. واقعی اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہوگا یا ہو سکتا ہے تو ریلی آپ کو ہوگا, کیونکہ جو ڈر گئے وہ مر گئے. میں یقین مانے میں نے بہت سی جگہوں میں دیکھا کہ واقعی جو لوگ جس چیز سے انسان ڈرتے ہیں وہی اس طرف جاتے ہیں. تو میں اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ محاورہ بالکل صحیح ہے کہ ignorance is bliss in a big way. In some circumstances, exactly. اور اسپیشلی میڈیکل اس میں تو جتنا لوگ سنتے ہیں, اور یہ سمپٹمز اب تو یہ بھی ہو گیا نا کہ جتنا سمپٹمز سن کے لوگوں کو تاری ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, مجھے تو یہی لگ رہا ہے. اور پہلے کبھی بالکل ہاں بالکل ہے, مجھے بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج کتاب میں لکھا ہے وہ ساری پرابلم مجھے موجود ہے. ایگزیکٹلی. اب میرا بتاؤ کیسے علاج کرو. اور سائیکولوجیکل اس میں یہ زیادہ ہے کہ سائیکولوجیکل جو بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک ذہنی کیفیت سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ تو بہت جلدی طاری ہو جاتی ہیں لوگوں پہ, یعنی سوچ سے ہوتے ہیں. بالکل. اب انہوں نے کتاب پڑھا, اس نے جو بھی پرابلم انہوں نے میں دیکھا وہ کہتا ہے یہ میرے سب میں مجھ میں. اب وہ علاج پہ نہیں جائیں گے, فوراً کال فون اٹھا کے یا میل کر دیے مجھے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے لکھا وہ سارے پرابلم ان کے علاج بھی اس میں لکھا ہے, اس پہ نہیں جائیں گے. وہ کہتے ہیں آپ نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے, آپ نے وہ آپ نے خود کرنا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم آپ کے پاس جائیں, ٹائم بتا دیں کلینک کا کب ہوں گے آپ کا. یہ ہوتا ہے. تو بات ہے کہ خوف میں جو بھی کوئی شخص, خوف ایک ایسے بدترین چیز ہے
جو ہارٹ ڈیزیز کیا کہ پوری باڈی کو فیل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کلر کون سا بہتر ہے؟ اگر جیسے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے اگر فرض کریں کوئی ورک شاپ اٹینڈ نہیں کر سکتا تو ان کے لیے کلر کون سا کلر تھراپی میں؟ ہارٹ ڈیزیز کا ہارٹ کا کلر کیا ہوتا ہے؟ پنک نا, ریڈ پنک. یہ تو پھر دیکھیں میں بہت ریڈ ہیلتھی ہارٹ استعمال نہ کرے. کی مالک ہوں. اچھا, آن دیٹ پلیزنٹ نوٹ وی نیڈ ٹو ریپ اپ. ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹائم اب اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو تھینک یو ویری مچ. بہت ہی دلچسپ آپ کی گفتگو اس لیے بھی لگتی ہے کہ آپ پازیٹیوٹی پہ اتنا اسٹریس کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ وہ سنیں. تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو خالدہ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ ہم ہارٹ ڈیزیز پہ ناظرین بعد میں بات کریں گے اور زیادہ, لیکن اس پہ عمل ضرور کریں. کہ آج ہم نے کیا سیکھا تھا کہ نیچر کے تھوڑا قریب رہیں, تھوڑا ایکسرسائز کریں, غذا کو تھوڑا سا نیچرل بنائیں اور میڈیٹیشن کریں, سوچ کو بدل لیں. سب سے ضروری ہے جو سوچ کو بدل لے, اور میڈیٹیشن. خبریں نہ دیکھیں بہت زیادہ, فار انسٹنس خبریں وغیرہ سے بھی اجتناب کریں. Anyhow, thank you very much Dr. Saab, and we need to now wrap up and say but I thank have you. to say something here. Farooq and Naila, thank you very much for watching us in Hong Kong. A few people are watching us in Australia, America and Canada. Thank you for watching. اب آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں بالکل, آپ ہم دونوں ہی اجازت لیں گے آپ سے. نیکسٹ ویکینڈ انشاءاللہ پھر ملاقات, Saturday 6 o'clock. Until then, take very good care of yourself. اللہ حافظ. You're taking a very big break. Bye bye.